بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں امداد اللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چند ایسی باتیں بتانے والا ہوں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو میاں بیوی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر ان 5 چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہوں گے، اور اگر آپ ان کو اگنور کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل آخری تک دیکھیے گا تاکہ تمام تفصیل آپ کو معلوم ہو سکے اور کوئی بھی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہ رہ سکے، کہ آپ لوگوں کے سامنے ہر بات واضح ہو جائے اور آپ کے ذہن میں کسی قسم کے سوالات باقی نہ رہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، عورت کے اندر درجہ ذیل عمدہ خصلتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اس سے نکاح میں محبت ہوتی ہے اور خیر و برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، عورت نیک اور دیندار ہو۔ یہ خصلت بہت ضروری ہے، اگر عورت دیندار نہ ہو تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ ترجمہ: عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ پس تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں تو دیندار کو اختیار کر۔ دوستو، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی عورت سے نکاح کرتے وقت 4 چیزوں کو خاص طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، یا اس کے خاندان یعنی حسب و نسب کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یا تو اس کے جمال یعنی کہ حسن خوبصورتی وغیرہ کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 4، یا اس عورت کے دین کو دیکھ کر، اس کی نیک فطرت کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، یعنی کہ تیرے لیے مناسب یہ ہے کہ تو دیندار کو اختیار کر۔ نمبر 2، عورت خوش خلق ہو، یعنی کہ عورت کا اخلاق اچھا ہو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ گھر کے کاموں سے دور رہے اور اس کی بیوی دین پر اس کی مدد کرے تو اس کے لیے خوش خلق عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مل جائے تو بہت زیادہ غنیمت کی بات ہے۔ چنانچہ ایک عرب کا کہنا ہے کہ 6 قسم کی عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرو۔ نمبر 1، انانۃ، وہ عورت جو ہر وقت کراہتی رہتی ہے، تھوڑی سی پریشانی پر رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 2، منانۃ، وہ عورت ہے جو خاوند پر ہر وقت احسان جتلائے کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا اور وہ کیا۔ نمبر 3، حنانۃ، وہ عورت جو پہلے شوہر پر یا پہلے شوہر کی اولاد پر فریفتہ ہو۔ نمبر 4، حداقۃ، وہ عورت ہے جو ہر چیز کی خواہش رکھے اور اپنے شوہر سے مانگے۔ نمبر 5، براقۃ، وہ عورت ہے جو ہر وقت بناؤ سنگار میں لگی رہے۔ نمبر 6، شداقۃ، وہ عورت ہے جو زیادہ بکتی ہو۔ چنانچہ ان 6 قسم کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یبغض الثرثارین المتشدقین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں زیادہ بکنے والوں اور منہ پھلا پھلا کر بات کرنے والوں سے۔ نمبر 3، نکاح جو ہے وہ خوبصورت عورت سے کرنا چاہیے۔ عورت خوبصورت ہوگی تو کسی اور طرف نگاہ نہیں جائے گی، اس لیے نکاح سے پہلے دیکھ لینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کی تعریف میں فرمایا ہے، خیرات حسان، یعنی خوش خلق خوبصورت عورتیں، اور قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں۔ لہٰذا جس عورت میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ جنت کی حور ہے۔ 4،
عورت کا مہر کم ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عمدہ بیویاں وہ ہیں جو خوبصورت ہوں اور ان کا مہر تھوڑا ہو، اور فرمایا کہ عورت میں زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو۔ ایک بات یاد رہے، جس طرح عورت کی جانب سے مہر میں زیادتی کا ہونا مکروہ ہے، اسی طرح مرد کا عورت کے مال کا حال دریافت کرنا، اس سے مال حاصل کرنا بھی برا ہے۔ مال کی خاطر عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا ہے، اتنا مال ہے، تو جان لو کہ وہ چور ہے۔ اور جب مرد کوئی تحفہ اپنے سسرال والوں کی طرف بھیجیں تو یہ نیت ہرگز نہ کرے کہ ان کے یہاں سے اس کے بدلے میں زیادہ ملے گا۔ اسی طرح لڑکی والے یہ نیت نہ کریں کہ لڑکے والوں کے وہاں سے زیادہ ملے، یہ نیت خراب ہے۔ باقی رہا ہدیہ بھیجنا، تو یہ دوستی کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تہادوا تحابوا، یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، باہمی محبت پیدا ہوگی۔ نمبر 5، عورت بانجھ نہ ہو۔ اگر اس کا بانجھ ہونا معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بالولود الودود، یعنی نکاح ایسی عورت سے کرو جس سے اولاد ہوتی ہو اور شوہر سے محبت رکھتی ہو۔ نمبر 6، عورت کنواری ہو۔ کنواری ہونے سے شوہر کو عورت کے ساتھ محبت کامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، عورت حسب نسب والی ہو، یعنی ایسے خاندان والی ہو جس میں دیانت اور نیک بختی پائی جائے، کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، کم ظرف خاندان کی عورت نہیں کر سکتی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔